بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 164 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ ترکیب سوالیہ جملہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں اداة الاستفہام۔ اس میں حرف، الحرف جس میں حمزہ اور حل، ان کا جو اعراب ہے وہ لا محل لہ من الاعراب، اور اس طرح سے اسم ہے دوسری کیٹیگری اس میں استفہام میں، جیسے ما، من، کم، اینا، متی، کیفا وغیرہ۔ تو جملے میں یہ موقع کی مناسبت سے اس کا اعراب کیا جاتا ہے، مختلف ہیں، جیسے کہیں مبتدا ہوگا، کہیں خبر ہوگا، اور کہیں مفعول بھی، کہیں فاعل، اس طریقے سے۔ جیسے مثال دیکھیں، ما اسمو کا یا مسمو کا، اس کا جواب ممکنہ ہے اسمی محمدن۔ تو اب اس میں دیکھیں آپ، محمدن جو ہے یہ ما کے جواب میں آیا ہے، تو اس کا اگر ہم اعراب کریں اسمی محمد کا، تو محمدن یہاں پر خبر ہے، تو اسی خبر کی مناسبت سے پھر ما جو ہے یہ خبر ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ان کا اعراب کیا جائے گا، خبر مقدم ہو جائے گی یہ، اور اسم جو ہے مبتدا مؤخر۔ دوسری مثال دیکھیں، کیفا یشرب العصیر، العصیر نائب الفاعل ہے، تو یشرب العصیر باردن، تو باردن یہاں پہ دیکھیں اس جملے میں یشرب العصیر باردن میں یہاں پہ یہ حال ہے، تو اسی مناسبت سے پھر کیفا جو ہے اس کا اعراب جو ہے وہ حال ہو جائے گا، حال منصوب۔ تو یہاں سے اس مثال کو ہم آگے دیکھیں گے۔ یہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ سوال جملے کی ترکیب ذرا مشکل کام ہے۔ اسماء استفہام نکرہ ہوتے ہیں اور جملے میں مختلف حیثیت سے آتے ہیں، تو اس کی ترکیب کا آسان حل ہے طریقۃ الجواب، یعنی طریقۃ الجواب میں سوال کا ممکنہ جواب لکھا جاتا ہے، پھر اس استفہام کی مناسبت سے جو جواب ملا اس کی ترکیب کی جاتی ہے۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے ما قرأت، تو نے کیا پڑھا، تو اس کا جو ممکنہ جواب ہے وہ یہ ہو سکتا ہے قرأت کتابا۔ تو اب اس کی جو ہے اس کی ترکیب کریں تو قرأت فعل اور فاعل، اور کتاباً مفعول بھی، تو یہ کتاباً کس کے جواب میں آیا ہے؟ ما کے، تو ما کا بھی وہی اعراب ہو جائے گا جو کتاباً کا ہے۔ ما کے جواب میں کتاباً آیا ہے جو مفعول بھی ہے، اس لیے ما کا اعراب بھی مفعول بھی ہوا۔ ما کو ہم کہیں گے پھر اسم استفہام مبنی فی محل نصب مفعول بھی۔ دوسری مثال دیکھیے، متی حضر المدرس، اس کا ممکنہ جواب ہے حضر المدرس صباحا، تو یہ صباحا کس کے جواب میں آیا ہے؟ متی کے، تو جو صباحا کا اعراب ہوگا وہی متی کا ہوگا، تو یہاں پر صباحا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، ظرف۔ متی کے جواب میں صباحا آیا ہے جو ظرف زمان ہے، اس لیے متی کا اعراب بھی یہی ہوا، تو متی کو کہیں گے اسم استفہام ظرف زمان مبنی فی محل نصب مفعول فی۔ تیسری مثال دیکھیے، افلم ینظروا الی السماء فوقہم کیف بنیناہا، اب یہاں کیف بنیناہا
اس کا ممکنہ جواب ہے بنینہا قویتاً. تو قویتاً جو ہے یہ کیفا کے جواب میں آیا ہے. تو کیفا کے جواب میں قویتاً آیا ہے جو حال ہے، اس لیے کیفا کا اعراب بھی حال ہوا. تو اس کا اعراب اس طرح ہوگا پھر اسم استفہام مبنی فی محل نصب حال. چوتھی مثال دیکھیے، من مریدن. من مریدن اس کا ممکنہ جواب ہو سکتا ہے زید مریدن. اب من کے جواب میں زیدن آیا ہے تو زیدن یہاں پر مبتدا ہے، تو اس اعتبار سے پھر من بھی مبتدا ہوگا. من کے جواب میں زید آیا ہے جو مبتدا ہے، اس لیے من کا اعراب بھی مبتدا ہوا. من کو کہیں گے پھر ہم اسم استفہام مبنی فی محل رفع مبتدا. پانچویں مثال دیکھیے، ای عیشن تحب. تو ای عیشن تحب کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں احب الراحۃ. تو ایو کے جواب میں الراحۃ آیا. الراحۃ آیا جو مفعول بھی ہے، اس لیے ایو کا اعراب بھی مفعول بھی ہوا. اس کو ہم کہیں گے اسم استفہام مفعول بھی مقدم بالفتحۃ الظاہرہ. یہاں فتح سے ظاہر ہو رہا ہے. پھر چھٹی مثال دیکھتے ہیں، کم الساعۃ. کم الساعۃ کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں الساعۃ سابعۃ. تو کم کے جواب میں سابعۃ آیا ہے اور سابعۃ یہاں پر خبر ہے، اس لیے کم کا اعراب بھی خبری ہوگا. تو یہ کم کہلائے گا پھر اسم استفہام مبنی علی السکون فی محل رفع خبر مقدم. ساتویں مثال دیکھیے، این تسکن. این تسکن کا ممکنہ جواب ہو سکتا ہے اسکن جوار المسجد. تو اینا کے جواب میں یہ جوار آیا ہے اور جو ظرف مکان ہے، تو اس لیے اینا کا بھی اعراب جو ہے یہی ہوگا. اس کو ہم کہیں گے اینا اسم استفہام ظرف زمان ظرف مکان مبنی علی الفتح فی محل نصب مفعول بھی. تو یہ ایک اس کا مختصر سا جائزہ تھا لیکن بہت ہی اہم تھا. آج ہم یہی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.